اور حضرت سلیمان علیہ السلام کیا آپ تخت اٹھا کے لے کے آئے تھے؟ بولیے گا، آپ تو تخت اٹھا کے نہیں لائے، آپ نے تو درباریوں سے کہا، اپنے غلاموں سے کہا، اپنے وزیروں سے کہا تم میں سے کون تخت اٹھا کے لائے گا؟ درباریوں میں سے جن نے کہا میں اٹھا کے لے آتا ہوں، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، تمہاری سپیڈ سلو ہے، ہمیں اس سے جلدی چاہیے۔ انسان کھڑا ہو گیا، انسان نے اٹھ کے کہا میں لے آتا ہوں اور میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اب یہ واقعہ مجھے بتائیں، کوئی لیلا مجنو کی کہانیوں والی کتاب سے یہ ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں؟ 19واں پارہ ہے، سورۃ النمل ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ اگر تمہیں نہیں یہ آیت ملتی تو کھول کے خود دیکھو نا، قرآن پاک کو کھولو، اس کو پڑھو۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ وزیر جس کا نام ذکر نہیں کیا گیا، صفت ذکر کی گئی ہے، صفت، اور صفت بھی اس لیے بیان کی گئی تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ حضرت آصف بن برخیہ کے پاس وہ طاقت کون سی تھی جس طاقت سے وہ تخت کو اٹھا کے لے کے آئے تھے۔ وہ طاقت کیا تھی؟ کتاب کا علم تھا۔ ذرا بول دیجئے کیا تھا؟ اور کتاب کے علم والے نے کہا کہ میں اس تخت کو اٹھا کے لے آؤں گا۔ میں، یہ انا آتی کا جو ہے اس پر بھی آپ غور فرمائیں نا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مدد مانگوں گا، اللہ پھر مدد کرے گا تو میں اٹھا کے لے آؤں گا۔ تو یہ خود دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ میں تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا ہوں اولیاء ہوں یا پیغمبر ہوں، بولیے گا، خود دعویٰ نہیں کرتے، بول دیا کریں، نہ گھبرایا کریں۔ پیغمبر ہوں یا ولی ہوں وہ کبھی بھی خود دعویٰ، تو یہاں وہ خود دعویٰ کر رہے ہیں میں اٹھا کے لے آؤں گا۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ دعویٰ، کمال دعویٰ ہے یہ تو، کہ میں آنکھ جھپکنے، انہوں نے آنکھ جھپکنے سے پہلے کی بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے کون لے کے آئے گا؟ انہوں نے کہا میں لے آتا ہوں آپ کے پاس، اور وہ بھی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ یعنی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم تھا اس حکم کو بھی آپ سمجھ لیں 4 قدم آگے بڑھ کے پورا کرنے کی بات کی گئی ہے۔ جناب میں آنکھ جھمکو تسی تے تخت توڑے اگے، اس تو پہلے تخت توڑے اگے۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، دعویٰ ہے یہ۔ اب اس کا جواب کیا ہے کہ وہ خود دعویٰ کر رہے ہیں اور ساتھ میں بھی کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے ولی کبھی میں تو بولتے ہی نہیں ہیں، ان کی تو میں ویسے ہی مری ہوتی ہے، وہ تو اپنی انا کو مار دیتے ہیں۔ یہاں انا بھی آ گئی ہے، عجیب بات ہے، اللہ کا ولی ہے، انا بھی کہہ رہا ہے، انا میں لے کے آتا ہوں، اپنی انانیت کو بھی آگے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے خود دعویٰ نہیں کیا، پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں دعویٰ کیا ہے۔ بولیے گا ذرا، کیونکہ پیغمبر نے پوچھا تھا تم میں سے کون لے کے آئے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے 2 3 4 دن پہلے، یعنی ملکہ بلقیس نے ابھی آنا ہی نہیں تھا، انہوں نے خود ہی کہا میرا آج دل کردہ پیا بھائی میں نا ملکہ بلقیس دا تخت چک کے تواڈے اگے رکھا۔ ایسا تو نہیں ہوا، انہوں نے خود دعویٰ نہیں کیا، وہ تو حکم ہوا۔ حکم کون لے کے آئے گا بھائی تم میں سے؟ تو کہنا تو تھا میں لے آتا ہوں جناب۔ اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں لے آتا ہوں، انہیں پتا تھا کہ حضرت سلیمان جب پوچھ رہے ہیں طاقت بھی خود دے دیں گے، کیونکہ پوچھ وہ رہے ہیں جو ہمارے بادشاہ ہیں، تو میں نے تو بادشاہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے خیال میں، اب یہ خیال غلط ہو سکتا ہے، میں کوئی اس کے اوپر زور نہیں دیتا، حضرت سلیمان کے پاس جو کتاب کا علم تھا نا، وہ علم یہی تھا کہ تم پیغمبر کی اطاعت کرو، پیغمبر کا حکم مانو، اللہ تمہاری خود مدد فرما دے گا۔ یہ کتاب کا علم میرے خیال میں یہ تھا، جہاں تک میرے دماغ نے، میری سوچ نے، میری دانست نے کام کیا ہے، وہ علم یہ تھا کہ تم پیغمبر کی اطاعت میں لگ جاؤ، اللہ خود تمہاری مدد فرمائے گا۔ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے 1500 میل دور گئے ہوں گے، خود چل کے خود گئے ہوں گے،
1500 میل کا سفر ایک سائڈ کا ہے جانے کا، اور 1500 میل پھر واپس آنے کا، کل کتنا ہو گیا؟ کتنا جی؟ 1500 تے 1500 3000 میل کا سفر بنتا ہے یہ۔ اور وہ جو تخت ہے وہ 40 گز چوڑا ہے، 80 گز لمبا ہے، 30 گز اونچا ہے، ہیرے جواہرات ہیں اس کے ساتھ لگے ہوئے، وہ سونے اور چاندی کے نقش و نگار ہیں اوپر۔ تو کیا خیال ہے وہ کوئی تخت بھی ہلکا سا ہوگا، ہولا سا جی؟ لوز ویٹ ہوگا، لوز ویٹ، بہت ہیوی ویٹ ہوگا اس کا، وزنی ہوگا، وہ بہت وزنی ہوگا۔ اور وہ 7 محلوں میں بند پڑا ہوا تخت ہے، ہر محل کے اوپر دروازہ ہے، ہر دروازے کے اوپر تالا ہے، ہر تالے کے اوپر چوکی دار کھڑا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے حضرت آصف بن برخیہ اتھوں اٹھے ہون گے، پھر ٹرے ہون گے، پھر چلے ہون گے، یا اڈے ہون گے، اڈ کے اتھے پہنچے ہون گے، انہاں تالے تروڑے ہون گے، وہ چوکی داراں نال لڑے ہون گے، تالے تروڑ کے تے پھر اندر گئے ہون گے، تخت چکیا ہوئے گا، موڈے تے رکھیا ہوئے گا، تے چک کے تے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو آئے ہون گے۔ اتنا اگر کام کیتا جائے تو اکھ جھمکن تو پہلے ممکن ہی نہیں، سوال بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف منجی چک کے رکھی جائے نا، اگر فرض کر لو بھئی 4 قدمہ تے منجی پئی ہوئے تے او منجی چک کے بندہ رکھے تے او بھی ڈھیر ٹائم لگ جاتا ہے۔ کی خیال جی؟ کوئی 2 3 4 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں، تے 2 3 4 منٹ کے اندر آپ کتنی بار آنکھ کو جھپک لیں گے؟ کچھ سوچیں ذرا۔ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ اسی جگہ پہ بیٹھے رہے، وہ کہیں اٹھ کے گئے نہیں۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ بات وہ کھول کے بیان کروں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں پھر کھولتا نہیں ہوں، کھولے بغیر ہی سنا دیتا ہوں۔ کھولے بغیر تو پھر آیتیں ہی سمپل پڑھنی ہے، میں نے پڑھ دیتا ہوں آیتیں۔ دسو ہاں گل کھلی ہے کہ نہیں کھلی جی؟ تے آصف بن برخیہ اوتھے ہی بیٹھے رہے، وہ کہیں اٹھ کے گئے، ادھر ہی بیٹھے رہے، بس اللہ سے دعا کی، بیٹھے بیٹھے ہی دعا کی۔ تے اللہ نال گل کرن تے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کی خیال جی؟ کدے اللہ نال گل کر کے تکو تے صحیح، کدے اللہ نال تعلق بنا کے تکو تے صحیح۔ اگر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اب اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، وہ کتاب کا علم جو آصف بن برخیہ کے پاس تھا، وہ علم یہ تھا کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اور جب اللہ ہو جائے تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام کی رفتار بھی آپ شاید جانتے ہوں گے جی۔ وہ بھائیوں نے رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور رسی کٹ چکی تھی، انہوں نے نیچے لٹکایا اور رسی کاٹ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نیچے آ رہے ہیں، رسی کٹ چکی ہے، آپ نیچے آ رہے ہیں۔ بس جب رسی کٹی اور آپ نیچے آنا شروع ہوئے، پانی کی طرف جانا شروع ہوئے، اب تھوڑا سوچیں اگر کنویں کے اوپر کوئی بندہ ہو اور وہ کسی بچے کو رسی کے ساتھ باندھ کے نیچے گرائے اور رسی اوپر سے گرا دے، کاٹ دے، تو اس بچے کے پانی تک پہنچنے میں یا کنویں کے اندر گرنے میں ٹائم کتنا لگ جائے گا جی؟ کوئی 20 منٹ لگ جان گے؟ ملی سیکنڈ کہیں، ملی سیکنڈ، ملی سیکنڈ کہیں، ملی سیکنڈ۔ رسی کٹ چکی تھی، یوسف علیہ السلام گرائے جا چکے تھے، اور اسی وقت اللہ پاک نے جبریل کو بلایا، آواز دی، جبریل رسی کٹ چکی ہے، خبردار کہ میرے یوسف کے پاؤں کا ناخن بھی پانی کے اندر ڈوب جائے۔ رسی کٹ چکی ہے، یوسف علیہ السلام گرائے جا چکے ہیں، مگر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ خبردار میرا یوسف پانی میں ڈوبنے پائے، یہ نہیں فرمایا۔ اب یہ کتنی باریک بات ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ پا رہے آپ۔ یوسف کے پاؤں کا
नाखन का सिरा भी पानी में नहीं डूबना चाहिए, उससे पहले पहले तुम्हें जन्नत से तख्त उठा के उस कुएं में लगाना चाहिए और यूसुफ को उस तख्त के ऊपर बिठाना चाहिए। यूसुफ को उस तख्त के ऊपर बिठाना है। जन्नती तख्त आ गया था, कुएं में तख्त ते जन्नत किथे ते कुआं किथे ते स्पीड चेक करो हजरत यूसुफ, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की, ये हजरत जिब्रील की स्पीड थी और ये हजरत आसिफ बिन बरखिया की स्पीड है। और कुरान मजीद इसको बयान कर रहा है। हजरत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी खुद से कोई दावा नहीं किया था कि जनाब मेरा आज दिल कर रहा है मैं तख्त चुक के तुम्हारे कदमा च रखा। आपने ये दावा नहीं किया, बल्कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा तो उन्होंने कहा जनाब ये काम मैं कर देता हूं। और उन्हें भी पता था कि जब मैं ये काम करूंगा तो इसके पीछे पैगंबर की अपनी ताकत कार फरमा होगी। पैगंबर भी अल्लाह की मदद के बगैर कुछ करके नहीं दिखाते और अल्लाह के वली भी अल्लाह की मदद के बगैर कुछ करके, पैगंबर हो या वली हो, वो दोनों जो कुछ करके दिखाते हैं वो खुद करके नहीं दिखाते। अल्लाह की मदद होती है तो दिखा सकते हैं, अल्लाह की मदद ना हो तो बोले वो नहीं दिखा सकते। वो कभी खुद इसलिए दावा भी नहीं करते क्योंकि दावा करना शैतान का काम है।